اچھا، یہ چونکہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کافیہ کی شرح کی ابتدا کر رہے ہیں، تو کتاب کی ابتدا دو چیزوں سے کرنا، بلکہ تین سے، یہ بعض چیزیں تو مامور بھی ہیں اور بعض مستحبات میں سے۔ حمد اور تسمیہ، یہ دونوں مامور بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر اہم کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہو وہ ابتر ہوگی، بے برکت ہوگی۔ تو بسم اللہ دوسرے الفاظ میں گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اہم کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لایا کرو۔ اور حمد کے لیے بھی حدیث ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر اہم کام جس کی ابتدا حمد سے نہ ہو، باری تعالیٰ کی حمد سے نہ ہو، وہ اقطع ہے، دم بریدہ ہے، یعنی بے برکت ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں گویا کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اہم کام کی ابتدا میں باری تعالیٰ کی حمد بھی لایا کرو۔ اس اعتبار سے، ان احادیث کے اعتبار سے تو تسمیہ اور حمد یہ مامور بہما ہے، اگرچہ امر استحباب کے لیے ہے، امر وجوب کے لیے نہیں ہے، لیکن مامور بہما ہے۔ اس لیے سلف صالحین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ قرآن کی بھی اتباع ہو جائے گی۔ اللہ جل مجدہ نے خود جب اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے تو تسمیہ اور حمد سے کی، اور ان دونوں حدیثین کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو سلف صالحین نے یہی طریقہ اختیار کیا، پھر پچھلے لوگوں نے سلف صالحین کا طریقہ اختیار کیا۔ اس لیے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد لولیہ حمد دونوں کو لکھ دیا، ان تین وجوہ کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تو باعث ہے بسم اللہ کے لانے پر اور حمد کے لانے پر، باعث بتا دیا آپ کو کیوں لانے، تو اس سوال کا جواب بھی آ گیا۔ اور سوال آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہاں سوال ہوتا ہے کہ بھئی کوئی مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ مقصود جو ہے وہ غیر مقصود سے مقدم ہوتا ہے۔ تو فن میں مقصود کیا چیز ہوتی ہے؟ فن کے مسائل۔ تو اعتراض یہاں ہوتا ہے
کہ یہاں سے تو علامہ جامی کو نحو کے مسائل شروع کرنے چاہیے تھے کہ وہ مقصودی چیز ہے، اور یہ تسمیہ اور حمد یہ تو غیر مقصودی چیز ہے۔ تو جب غیر مقصودی ہے تو غیر مقصود تو مقصود سے مقدم نہیں ہوتا، مقصود مقدم ہوتا ہے۔ یہ سوال یہاں پر ہوتا ہے، اس کا جواب آ گیا ہے، میں نے دے دیا جواب کہ بھائی یہ تسمیہ اور حمد ٹھیک ہے کہ بذات خود تو مقصود نہیں ہے یہاں پر، لیکن یہ مقصود میں برکت پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن کی اتباع ہو جائے گی، حدیث پر عمل ہو جائے گا، سلف صالحین کی اتباع ہو جائے گی تو برکت مل جائے گی نا۔ تو مقصود میں برکت پیدا کرنے کے لیے ان مسائل نحویہ میں، جب ان مسائل نحویہ کا بیان ہوگا تو اس میں برکت پیدا کرنے کے لیے اس غیر مقصود کو یہاں مقدم کر دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو خیر بواعث ہو گئے اس کے، اور آپ کو سوال کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اب ایک اعتراض ہوتا ہے حدیثین کے مفہوم پر کہ بھئی ہر حدیث چاہتی ہے کہ ابتدا میرے مطلوب اور مدلول پر ہو جائے۔ بسم اللہ والی حدیث کیا چاہتی ہے کہ ابتدا ہو جانی چاہیے بسم اللہ سے۔ حمد والی کیا چاہتی ہے کہ ابتدا ہو جانی چاہیے حمد سے۔ تو ابتدا تو ایک امر آنی ہے، ایک چیز سے ہو سکتی ہے، جس چیز کو آپ پہلے ذکر کریں گے نا بس ابتدا اس سے ہو گئی۔ تو وہ دونوں سے بیک وقت ابتدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ تو آپس میں متعارض ہیں اور قابل عمل نہیں ہیں، دونوں کے اوپر بیک وقت تو عمل نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ شرح تہذیب اگر آپ نے پڑھی ہو تو وہاں یہ سوال بھی ہوا ہے، علامہ یزدی نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ ہاں، کیا جواب دیا ہے؟ زاہد بتاؤ۔ ہاں، ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں؟ شاباش شاباش۔ ابتداء حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے مقدم ہو، مقصود غیر مقصود۔ ہاں، یعنی ابتداء اضافی کہ بعض سے مقدم ہو، بعض سے مقدم ہو، تو اس بعض کے بنسبت وہ کیا ہو گیا؟ ہاں، اس سے ابتدا ہو گئی ہے، یہ ابتداء اضافی ہے۔ اور ابتداء عرفی ہاں ہاں، حدیث ابتدا کو حمل کر دیا کس پر؟ ابتداء حقیقی پر، تو وہاں تو سب سے پہلے ہو گیا نا۔ اچھا، تو وہ تو عمل ہو گیا اس کے اوپر۔ اور حدیث حمد کو اس کو ابتداء اضافی پر بھی حمل کر سکتے ہیں اور عرفی پر بھی حمل کر سکتے ہیں۔ ابتداء اضافی پر حمل ہو جائے گا تو کیا معنی ہو جائے گا کہ بعض سے مقدم ہو، تو حمد بعض سے تو مقدم ہے نا، مقصود سے مقدم ہے نا، بعض سے اگر مؤخر بھی ہے تو ہے، رہے کوئی بات نہیں۔ ہاں، اور اگر عرفی پر عمل ہو جائے تو پھر مقصود سے پہلے ہو، تو حمد جو ہے وہ مقصود سے تو پہلے ہے نا۔ تو لہذا
جب ابتدا کی یہ 3 قسمیں ہو گئی ہیں تو ان 3 قسموں کے طریقے سے حدیثین میں توفیق بھی ہو گئی. آئی سمجھ میں؟ اچھا شاباش. یہ پچھلی کتابیں جو ہے یہ یاد رکھیں تو آئندہ آسانی ہوگی آپ. اچھا آگے اب یہ تو حمد اور تسمیہ دونوں. حمد کہتے ہیں هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری سواء کان نعمتا او لا. دیکھو نا، ایک تو حمد کا لفظ ہے الحمدللہ یا لہ الحمد یا لک الحمد، حمد کا لفظ. اور ایک حمد کا معنی اور مدلول ہے. حمد کا معنی اور مدلول کیا ہے؟ ثنا باللسان، کہ انسان زبان سے تعریف کرے. لیکن زبان سے تعریف کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی کسی کا کوئی وصف حسن، وصف جمیل ذکر کر کے اس کی تعریف کرتا ہے. کسی بندے کے اندر یا خداوند قدوس کا کسی کی بھی تعریف کرے تو وہ جو محمود ہے نا اس کا کوئی اچھا وصف ذکر کر کے، مثلا کہتے ہیں یہ پیر بڑا اچھا آدمی ہے یار. اچھا کیوں اچھا ہے؟ وہ یار سخی آدمی ہے، مچھلیاں کھلاتا ہے طالب علموں کو، سخی ہے. تو اب سخی ایک وصف جمیل ہے پیر کا. تو یہ اگر کوئی کہے کہ پیر سخی ہے، یہ اس کی حمد ہے، وصف جمیل سے اس نے کر دیا. اور یہ سخاوت اس کی اختیاری بھی ہے، کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اب اس میں تھوڑا سا عموم ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ مولوی کہتا ہے کہ بھئی پیر سخی ہے. اب ممکن ہے کہ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو مچھلیاں کھلائی ہیں پیر نے، تو اس کو پتا ہے اس نے کھائی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نعمت کے مقابلے میں ہو، اس نے مچھلیاں کھائی ہیں تو اسی کی تعریف کر رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مختار کہہ رہا ہے پیر سخی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سنا ہو کہ پیر کہلاتا ہے یار، وہ کھائی تو اس نے نہیں ہے. تو نعمت کے مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے اور نعمت کے مقابلے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. تو حمد جو ہے یہ بے اعتبار مورد، جہاں سے حمد نکلتا ہے وہ تو خاص ہے. زبان سے ہو سکتا ہے، کسی اور ذریعے سے حمد نہیں ہوا کرتا، لیکن بے اعتبار متعلق عام ہے. ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں نعمت ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہو ثنا باللسان علی الجمیل الاختیاری سواء کان نعمتا او لا. شکر آتا ہے، شکر جو ہے وہ فعل ينبئ عن تعظیم المنعم بسبب کونه منعما. فعل وہ فعل ہے ينبئ عن تعظیم المنعم، کہ منعم کی تعظیم سے وہ خبر دیتا ہے. ایسا فعل کہ وہ فعل بتا رہا ہے کہ بھائی منعم کی تعظیم ہو رہی ہے اس فعل سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ بسبب کونہ منعما، لیکن یہ فعل اس لیے ہے کہ وہ منعم ہے.
تو دیکھو شکر جو ہے یہ عام ہے بے اعتبار مورد، لسان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی نے 10 روپے جیب میں ڈال دیے کہ مولوی صاحب یہ اپنے لیے چائے خرید لو یار، چائے پی لو، ہاں، تو آپ نے زبان سے کہا جزاک اللہ، یا آپ نے دوسرے طالب علم سے کہا بڑا اچھا آدمی ہے یار، 10 روپے مجھے دیے۔ یہ شکر باللسان ہے۔ اور شکر بالجنان بھی ہے کہ آپ دل میں اس کے متعلق اچھا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا ہے، دل میں آپ کا عقیدہ۔ اور شکر بالارکان بھی ہے کہ وہ بابے نے جو کہیں مہینہ پہلے آپ کو 100 روپے صدقہ دیا تھا نا، وہ بابا ادھر جا رہا ہے روڈ کے اوپر اور اس کے پاس ایک بوجھ ہے جو اس کے بھاری ہے، آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا بابا مجھے دو، میں آپ کے ساتھ لے جاتا ہوں آپ کے گاؤں تک۔ تو بابا اگر 100 روپے پہلے آپ کو نہ دیا ہوتا تو آپ بوجھ لے جاتے اس سے ساتھ؟ تو یہ شکر بالارکان ہے کہ آپ نے اس کی خدمت کی، یا آپ کا استاذ ہے آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، ہاں، ہاتھ پیروں سے اس کی خدمت کرتے ہیں، تو استاذ آپ کو نعمت دے رہا ہے نا، علم دے رہا ہے نا۔ اگر وہ علم نہ دیتا تو آپ اس کی خدمت کر لیتے، آپ اس کے کپڑے دھو لیتے، آپ اس کے جوتے سیدھے کر لیتے، آپ اس کی کوئی خدمت کرتے؟ ہاں، ہمارے طالب علم جو فارغ التحصیل یہاں سے ہو کر گئے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، وہ آ جاتے ہیں ہماری جیب میں 1000 روپے ڈال دیتے ہیں، 2000 روپے ڈال دیتے ہیں، 4000 روپے ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، تو کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ شکر ہاں فعل ہے نا، یہ اس نعمت کا شکریہ ہوتا ہے۔ اور نعمت کسی نے دی اور آپ نے اس کی خدمت کر دی تو آپ نے اپنے علم میں ایک برکت کا سبب بنا لیا ہے۔ جو طالب علم اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، چاہے چلے بھی جائیں، فارغ بھی ہو جائیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، ان کے علم میں بھی اللہ برکت دیتا ہے، برکتی علم ہوتا ہے۔ اور جو طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ استاذ نے تو دکان کھولی تھی یار، وہ دکان سے ہم نے سودا خریدا اور چلے، اور پھر رابطہ نہیں رکھتے، وہ پھر ایسے للو پھرتے ہیں، پھر ان کو بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتا، پھر ان کے علم میں برکت نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے اساتذہ، میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ اساتذہ کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ اس علم والے نعمت کا شکریہ ہوتا ہے، اور اس سے اپنے علم میں برکت آتی ہے۔ استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کوئی ہماری خدمت نہ کرے تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں بگڑے۔ اللہ نے جیسے ہماری زندگی رکھی ہے، لیکن کوئی کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اس کو خود فائدہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ شکر جو ہے یہ ارکان سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی ہوتا ہے، خدمت سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ تو بے اعتبار مورد شکر کیا ہے؟ عام، لیکن بے اعتبار متعلق خاص ہے کہ وہ صرف نعمت کے مقابل۔ آئی سمجھ میں؟ یہ حمد اور شکر۔ ایک مدح ہوتی ہے، مدح جو ہے وہ شکر سے، حمد سے گویا کہ وہ اور بھی اس میں عموم ہے، یعنی مورد کے اعتبار سے تو مدح اور حمد ایک ہے، باللسان ہوتی ہے، مدح بھی باللسان ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو جمیل ہوتا ہے اس کا اختیاری ہونا ضروری نہیں ہے۔
هو الثناء بالجمیل، بس اختیاری کی قید وہاں نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے دیکھو وہ عرب کہتے ہیں کہ مدحت اللؤلؤ علی صفائها، ہم نے موتی کی مدح کی ہے. کس بات پر؟ علی صفائها، کہ یار بڑی صاف موتی ہے، وہ چمکیلی ہے، چمکتی ہے. تو یہ صفائی جو ہے موتی کی، یہ موتی کی اختیاری صفت ہے، موتی کے اختیار میں. اس لیے مدح اور حمد باعتبار مورد تو مساوی ہیں، لیکن وہ جو جمیل مقابلے میں آتا ہے وہاں اس کے اعتبار سے مدح عام ہے اور شکر جو ہے وہ خاص ہے. کیا نام ہے، حمد جو ہے وہ خاص ہے، کہ حمد میں جمیل کا اختیاری ہونا ضروری ہے اور مدح میں اختیاری ہونا ضروری نہیں ہے. یہ تو اس کے متعلقات تھے حمد کے. اب علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ الحمد لولی. اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ عام سلف صالحین اور قرآن کا طریقہ تو یہ کہ الحمدللہ ہے. الحمد للہ، تو لفظ اللہ جو ہے یہ اسم جلالت ہے اور علم ہے ذات باری تعالیٰ کی. علم ہے، شرح تہذیب میں پڑھا ہے آپ نے کہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. تو جب یہ علم ہے باری تعالیٰ کی ذات کے لیے، اسم ذات کہتے ہیں اسی لیے اس کو اسم ذات، باقی اسماء باری تعالیٰ کی صفاتی ہیں. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسم ذات کو چھوڑ کر دیکھو ولی کا لفظ ہے حمد لولی، تو ولی جو ہے یہ تو باری تعالیٰ کی صفات اسماء صفاتیہ میں سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اسم ذات کو چھوڑ کر اسم صفت کو کیسے لیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اسم ذات جو ہے وہ تو ہر کوئی جانتا ہے. لفظ اللہ ہر کوئی جانتا ہے، بھائی اللہ کا نام ہے. جاہل ہے کہ عالم ہے کہ طالب علم ہے کہ مولوی ہے کہ میاں ہے کہ جاہل ہے، سب جانتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ اس لیے علامہ جامی نے ایک نئی بات پر تنبیہ کر دی جو لفظ اللہ اگر بولتے تو یہ بات سمجھ میں نہ آتی. اس مقصد کے لیے، اس نئے فائدے کے لیے علامہ جامی نے لفظ اللہ چھوڑ کر ولی کا لفظ بولا. دیکھو الحمدللہ لفظ اللہ اگر بولتے تو بڑے دور جا کے بڑی تحقیق کر کے آپ کو پھر پتہ لگتا کہ باری تعالیٰ حمد کا مستحق ہے. حمد کا آپ کو معنی کرنا پڑتا کہ بھئی لفظ اللہ عالم ہے. عالم، اچھا کس کا عالم ہے؟ ذات باری تعالیٰ کے لیے. اچھا
تو ذات باری تعالیٰ کیسی ذات ہے؟ تو اب ذات کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے. جیسے آپ کی ذات کو میں دیکھ رہا ہوں، اس طرح باری تعالیٰ کی ذات کو کوئی دیکھ سکتا؟ وہ تو دیکھنے سے لا تدرکہ الابصار، وہ هو یدرک الابصار. تو دنیا کی ان آنکھوں سے تو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اب ذات سمجھانے کے لیے کیا کریں گے آپ کہ ذات کیسی ہے؟ کہتے ہیں یار وہ تو ذات ایسی ہے کہ جمیع صفات کمالیہ کا جامع ہے. دیکھو یہ جمیع صفات کمالیہ کا جامع یہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ کے خواص میں سے ہے، عوارض میں سے ہے، خواص میں سے ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن صفتوں سے، قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے. تو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن خواص سے پہچانتے. تو بہت دور جا کر خواص سے آپ کو استدلال کرنا پڑتا. اور علامہ جامی نے کیا کر دیا؟ ڈائریکٹ ایسا لفظ بول دیا ہاں کہ جس سے سیدھے طور پر پتہ لگتا ہے کہ باری تعالیٰ حمد کا مستحق ہے. الحمد لولیہ، ولی کے کئی معنی آتے ہیں. ولی بمعنی حری، لائق، ولی بمعنی متصرف، ولی بمعنی محب، ولی بمعنی ناصر، معاون، ناصر، یہ کئی معنی. یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ حری، لائق. الحمد لولیہ، الحمد لحریہ. حمد اس کے لیے ہے جو حمد کا لائق ہے. تو دیکھو یہ معنی اگر لفظ اللہ بولتے تو یہ معنی اتنا مختصر طریقے سے سمجھ آ سکتا تھا. اس فائدے کے لیے کہ بھائی باری تعالیٰ حمد کا مستحق ہے، حمد اس کا حق ہے ہم پر، حمد اس کا حق ہے ہم پر. یہ حمد کر کے تو ہم اس کا حق پورا کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے. تو یہ فائدہ جو ہے یہ الحمدللہ کہہ کر حاصل ہو سکتا تھا کہ باری تعالیٰ حمد کا لائق ہے، حمد اس کا حق ہے. اس لیے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ اللہ کو چھوڑ کر ولی کا لفظ استعمال کیا کہ الحمد لولیہ. ہی کی جو ضمیر ہے یہ حمد کی طرف عائد ہے. الحمد لولیہ ہی میں ہی کی جو ضمیر ہے حمد کی طرف عائد ہے. الحمد لولی الحمد، حمد جو ہے وہ جس کا جو لائق حمد ہے اس کے لیے ہے. ہم جو حمد کرتے ہیں کس کا حمد کرتے ہیں؟ جو لائق حمد ہے، جو حمد کا لائق ہے، حمد جس کا حق ہے اس کا حمد ہم کرتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو یار. یہ کہنا صحیح ہے کہ حمد اور مدح میں نسبت جو ہے وہ عموم خصوص مترقی ہے. ہاں ٹھیک ہے، حمد خاص ہے بے اعتبار جمیل کے اور مدح عام ہے. مورد کے اعتبار سے تساوی ہے، مورد کے زبان سے ہوتی ہیں دونوں.